وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام، جس کو ہم غفور الرحیم کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان کہتے ہیں، اسی اللہ نے فرعون کو جب ایک پانی میں غوطہ دیا ہے اور فرعون نے جواب میں کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا؟ وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بہت رحمان ہے، بہت بندوں پر شفیق ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، اس اللہ کو اپنی مخلوق فرعون پر اس موقع پہ ترس، بولو بھائی، نہیں آیا؟ وہ چیخ رہا ہے میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ نے کہا نہیں، آنا، اب نہیں بخشوں گا، اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا۔ اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ تو عذاب کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس پانی کے اندر تو داخل ہوگا، تیرا سانس گھٹے گا، تیرا دم گھٹے گا، اس سے تیری موت واقع ہوگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا، صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی، اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا۔ جب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ کہے گا کہ اس فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہیں کرنا۔ حالانکہ فرعون ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا تھا، ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے، ان کی ماؤں کا رونا بھی اللہ کے سامنے، کیسے ماؤں کی گود سے لے کے بچوں کو چھریوں سے کاٹتا ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو، کیا ماؤں کی بد دعائیں اس فرعون پہ لگتی ہوں گی۔ مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے، سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے، نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید توبہ کی توفیق مل جائے، شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اتنے بڑے ظالم، اور مشرک نہیں تھا، مشرک تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ فرعون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اس کائنات کا خدا میں ہوں، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات۔ دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 نا، ابھی پانی میں غرق ہوگا، اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں، ایک وقت ہوگا یہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے جو کمزور لوگ تھے، جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں، وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فرعون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے، ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو۔ تو کیا انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو، کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، کچھ حصہ اس آگ کا ہم پہ ٹھنڈا کروا دو۔
وہ جواب میں کہیں گے انا کلن فیہا، ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاد سن کے کم کرواتے، جس آگ میں تم جل رہے ہو ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی رحیم کہتے ہیں۔